ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت اور خوشحال گاؤں کے پاس ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کو جادوئی جنگل کہا جاتا تھا کیونکہ اس جنگل کے سبھی درخت، پودے اور پھول، حتیٰ کہ اس جنگل میں مقیم پرندے بھی جادوئی طاقت رکھتے تھے۔ اس جنگل میں ہر رات کو پچھلے پہر ایک چمکدار روشنی نکلتی تھی جو پورے جنگل میں اور گاؤں میں پھیل جاتی اور کچھ دیر کے بعد مدھم پڑتے پڑتے ختم ہو جاتی۔ پورے گاؤں والے اس روشنی کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر کوئی بھی رات کو جنگل میں جا کر اس روشنی کی حقیقت جاننے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ گلفام لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرتی۔ اس کی ماں نہیں تھی اور غربت نے ان کے گھر پر ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ ایک رات گلفام اپنے بابا سے پوچھتی ہے، بابا کیا آپ جنگل کے اس راز کے متعلق کچھ جانتے ہیں؟ گلفام کا باپ نہیں میں سر ہلاتا ہے، بابا میں اس راز کے متعلق جاننا چاہتی ہوں مگر مجھے آپ کی فکر ہے۔ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی جاؤں اور اگر میں زندہ واپس نہ آ سکی تو آپ کا کیا ہوگا؟ گلفام کے بابا کہتے ہیں، میری بیٹی تم بہت بہادر ہو، اگر تم اس راز کے متعلق جان جاؤ اور لوگوں کو اس کے متعلق بتاؤ تو یہ بھلائی کا کام ہے۔ تم میری فکر مت کرو، تم جاؤ اور اپنے لیے نئے راستے تلاش کرو۔ کچھ کرنے اور جاننے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے اور میں اپنی بیٹی کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہتا۔ اگر تم چلی جاتی ہو اس نیک کام کو کرنے تو اللہ میری مدد بھی فرمائے گا، اور تم اپنے بابا کی اجازت سے جا رہی ہو تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تم کامیاب لوٹو، جاؤ میری بیٹی، دیر مت کرو۔ گلفام آگ جلانے، کھانا پینے اور کچھ دوسرا ضروری سامان لے کر روانہ ہوتی ہے۔ گھر سے نکل کر جنگل میں داخل ہونے میں اسے زیادہ وقت نہیں لگتا کیونکہ اس کا گھر گاؤں کے آخر میں تھا اور جنگل میں زیادہ مشکل نہیں تھا۔ گلفام نے آگ جلا کر لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی تاکہ کوئی جنگلی جانور اس کے قریب نہ آئے۔ وہ دبے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گلفام اس وقت تک درخت کے پاس پہنچنا چاہتی تھی جب وہ روشن ہو، جس کی روشنی سے سارا جنگل اور گاؤں چمک اٹھتا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ گلفام اپنے دل میں درود پاک اور قرآن کی تلاوت مسلسل کر رہی تھی۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کہ اچانک ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ایک تناور درخت پوری طرح روشن ہو گیا۔ گلفام اس درخت سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی بغیر کسی خوف کے اس درخت کے قریب پہنچ گئی۔ یہ درخت جنگل کا سب سے بڑا اور قدیم درخت معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی گلفام اس درخت کے پاس پہنچی، درخت کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں اور روشنی پھٹ پھڑانے لگی۔ درخت سے آواز آئی، اے لڑکی، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ گلفام نے جواب دیا، میں کسی کو نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں تو صرف اس راز کو جاننا چاہتی ہوں کہ یہ درخت روشن کیوں ہوتا ہے۔ میں اس راز کو اپنے گاؤں والوں کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ سب لوگ خوف سے نکل کر آرام اور سکون کی زندگی بسر کریں۔ درخت سے آواز آتی ہے، میں ایک رحم دل شہزادہ ہوں۔ میرا گزر پرستان سے ہوا جہاں سے مجھے جو جادوئی طاقتیں ملیں جو کہ ایک ظالم جادوگر کے خلاف میں نے استعمال کی۔ میں نے اسے مار تو دیا لیکن اس نے مجھے اس درخت میں قید کر دیا۔ میں روز صبح کے وقت تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں تو یہ درخت روشن ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اگر تم اس درخت کی 7 شاخیں کاٹ دو تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ گلفام جواب دیتی ہے، شہزادے، میں تمہاری مدد ضرور کروں گی۔ گلفام درخت کی 7 شاخیں کاٹتی ہے تو درخت کا تنا 2 حصے ہو جاتا ہے اور اس میں سے ایک خوبصورت شہزادہ باہر آتا ہے۔ میرا نام شہزادہ جہانگیر ہے۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ میں تمہاری جرت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تم نے مجھے آزاد کرایا ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک لے جانا چاہتا ہوں۔ تم جیسے بہادر لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ آج سے ہم اچھے دوست ہیں۔ گلفام شہزادے کو اپنے والد کے متعلق بتاتی ہے اور وہ دونوں پہلے گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔